بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. وما اكتسبه بعد اللحوق بدار الحرب فهو فيء بالإجماع. اچھا جی. اور کسب بعد اللحوق کا کیا؟ جب وہ ادھر چلا گیا ادھر، اور وہ مال کے کمایا مرتد نے اس کو لحوق بدار الحرب کے بعد، وہ فے ہے بالاجماع. وہ فے دا مطلب ہے جس لئے ساڑھا قبضہ ہوگا ساڑھا ہے، وہ پھر کسی وارث دا نہیں، وہ مال غنیمت جائے گا. جی کیا کیا جی؟ اور وہ کہ کمایا ہے اس کو لحوق بدار الحرب کے بعد، وہ فے ہے بالاجماع. سنیں او بے خود رو وَمَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ اللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْءٌ فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ. مراد فے سے وہ مال ہے جو حاصل ہے کفار سے کوڑے دوران تو بغیر، جیسے جزیہ، ذمی کا مال جس کا وارث کوئی نہیں، تو بہرحال مال غنیمت چاہے گا، اس لیے کہ اس نے کمایا اس کو، حالانکہ وہ کس سے ہے، اور مسلم نہیں وارث ہوتا کس کا؟ حربی کا. مسلم حربی کا اے گل مک گئی. او ایک نکی جی گل پڑھو نا تھلے، او فہو فیون ویندے پہ ہو. فَمَا اكْتَسَبَهُ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ اللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْبِ يُقْسَمُ بِخَمْسَةٍ. جیسا کہ سارے اقسام فے کے جی وہ جڑا تو قابو ہونا ہے نا، پھر تقسیم کیا جائے گا اقسام خمسہ کا ایک، پھر 5 قسموں کی. دو وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، ایک ان کا پھیرا جائے گا مسلمانوں کے مصارف کی طرف، جیسے کہ علماء کو رزق دینا اور مقدم کیا جائے گا اس میں اقرب فالاقرب کو، دوسرا پھیرا جائے گا ہاشمی مطالبی کی طرف اور فضیلت دیں گے ہم مذکروں کو انسا پر، تیسرا پھیرا جائے گا یتامہ فقراء یتیم کی طرف، صغیر جس کا باپ کو نہیں، چوتھا مساکین، پانچواں بناؤ السبیل، اور باقی ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سرکار کے بعد وہ جو جہاد کے مترصدین ہیں ان کے لیے ہوگا. سنیں اچھا جی آگے چلو جی. اور وہ کہ کمایا اس نے اس کو لحوق کے بعد دار الحرب میں، پس وہ فے بالاجماع. وہ شابہ میں نکیو. اور وہ کہ کمایا ہے اس نے اس کو لحوق بدار الحرب کے بعد، شابہ ہے بالاجماع. شابہ جی. کمایا اس نے اس کو لحوق بدار الحرب کے بعد، پس وہ فے ہے بالاجماع. وکسب المرتدات جميعا لورثة المسلمین بلا خلاف بین اصحابنا. مرتدہ جی اس کا پہلا مال حالت ارتداد والا، بعد والا مال، ماری گئی، قتل ہو گئی، دار الحرب وچ نس گئی، قاضی فیصلہ، اور 3 صورتیں آئیں جی. اس کا سارا مال اس کے مسلمان ورثاء کے لیے، اس میں ہمارے صاحب کا کوئی اختلاف نہیں ہے جی. کیا کیا جی؟ مرتدہ کا سارا کسب اسلام کی حالت میں، ردت کی حالت میں، جو اس نے کمایا ہے، مطلب ہے کہ جو نا دار الحرب نے نہیں، وہ تو ہے نا کہ پچھوں ویکھو نا بھی جدو 3 صورتاں نے نا، بھائی مرتد مر گیا، قتل ہو گیا، دار عرب چلا گیا، قاضی فیصلہ کیتا ہے، تو مال تو ہن منڈنا ہے نا. وہ گل بھول گئی تینوں جی. بے مرتدہ کا یہ اس کدھر بھی نہیں جانا ہے، انہوں اتھی رکھنا ہے. جی جی مرتدہ کا جو کسب ہے، ہاں نس کی وکری گل ہے جی. اس کا سارا کسب اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہے بغیر اختلاف کے ہمارے اصحاب کے درمیان. اور کسب مرتدہ کا سارا کسب مرتدہ کا اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہے بلا خلاف بین اصحابنا. اور دھیان میں نکیو جلدی کرو. اور کسب مرتدہ کا سارے کا سارا اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہے بغیر اختلاف کے ہمارے اصحاب کے درمیان. اور قسم مرتدہ کا جمیعاً اس کے مسلمان وارثوں کے لیے ہے بلا خلاف بین اصحابی. ہن دھیان کرو میں نکیو. اور کسب المرتدات جمیعاً برابر ہے کہ کمایا اس کو اپنے اسلام میں یا نعوذ باللہ اپنے ردت میں، لحوق بدار حرب سے پہلے اس کے سارے اس کے مسلمین ورثاء کے لیے بلا خلاف بین صحابنا، بین ابی حنیفہ و صحابی رضی اللہ عنہم. وذالک، اور یہ بات کیڑا کون القسب بالمرتدۃ کلہ لورثۃ المسلمین بالاجماع بین الحنفیین.
ہاں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرتدہ نہیں قتل کی جاتی ہمارے نزدیک بلکہ قید کی جاتی ہے، حتیٰ کہ مسلمان ہو جائے یا خود مر جائے۔ آگے جو سمجھ، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں کو قتل کرنے سے، عورتوں کو اگلی گل پھر پڑھ دیں کہ واپس آؤ۔ عندنا وعند الائمہ ثلاثہ واللیث والزہری والنخعی والاوزاعی ومکحول وحماد رضی اللہ عنہم تقتل، عورت نو بھی سمجھتے پہ ہو؟ اختلاف ہو گیا نا۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوہ، کلمہ من شامل ہے۔ ہم کہتے ہیں مراد اس سے محارب ہے، کون؟ محارب جڑا لڑائی کرے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا عورتوں کو قتل کرنے سے جو غیر محاربہ جڑی جنگ وچ نہیں نہ آئیاں انہاں نو منع کیتا سی۔ حدثنا عمر بن مرقہ بن سیفی بن رباح کہتے ہیں کہ حدثنا بھی ان جدی رباح بن ربی قال، وہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، سرکار نے دیکھا لوگوں کو جمع ایک شہ پر، سرکار نے ایک رجل کو بھیجا، فرمایا نظر کر یہ لوگ کس لیے جمع ہے۔ واپس آ کے عرض کی سونے ایک عورت ماری گئی اس لوگ جمع نے، ایک عورت مر گئی ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کانت ھذا لتقاتل، جی بھی یہ کیوں ماری گئی ہے؟ یہ کیا تھا یہ تاکہ قتل کی گئی ہے، اور اس جو آگے تھا نا لشکر کے، اور مقدمہ پر جناب خالد بن ولید تھے، پس بیجا سرکار، پس فبعث رجلا فقال قل خالد لا تقتلن امرأة ولا، اسیف کون ہے؟ رواہ ابو داود، لبو انہوں، اچھا یہ عورتوں کو نہیں مارنا، سمجھے ہی؟ واپس چلو۔ عندنا بل تحبسو، بل اس کو کیا کیا جائے گا؟ ہن ذرا مسئلہ سمجھو، وہ کتنے مسئلے اور آ گئے جو نسلی ہو، صرف وراثت ہی نہیں آئی، ادھے مسئلے 300-400 مسئلے اور آ گئے جے۔ اور ویکھو درو آیا انہوں قید کر کے پھینٹی بھی لانی کہ کونی لانی؟ نہیں ذکر کیا گا اس کی ضرب کا کس میں، اور امام صاحب سے روایت ہے کہ انہوں ماریا جائے ہر روز 3 درے۔ حسن بن زیاد سے روایت ہے، امام حسن سے روایت ہے، حسن بصری غالباً، کہ انہوں نا 39 درے مارو یہاں تک کہ مر جائے، یا ایک قتل مانوی ہو گیا جی، سنیں جی اے شاباش سے جی۔ اچھا ایک تھلے نا اندنا ہے نا، قال شافعی رحمہ اللہ تقتل، وہ آندھنے قتل کرو، لقول تعالی وقاتل المشرکین، ولقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ، پس اس وقت حکم مرتدہ کا اندر شافعی مثل حکم۔ آگے جے سمجھ، اے شاباش کون؟ ہاں بھائی جڑا مطلب مقابلے چ نہیں آیا، مقصد یہ وے، اور سمجھتے پے ہو، تو لہذا چونکہ عورت کو قتل نہیں کرنا بلکہ قید کرنا ہے، اسلام لائے یا مر جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے، اور دوسری دلیل سنو، اور بھی اصل یہ ہو گیا مرتد، کی ہو گیا تو سزا اللہ تعالیٰ دینی ہے، اور بھی اصل تاخیر ہے عقوبت کی دار جزا تک، دار، اس لیے کہ ارتداد کیا ہے؟ تو پاس ہوگی جزا اس کی مفوض، تو سوال ہے تو پھر مرتد نو مار دے کیوں جی؟ پھر تے بھی رکھو، نہیں سمجھے کنوں؟ ان دا جواب محض عدول کیا گیا اس قانون سے رجل کے بارے میں واسطے دفع کرنے لدفع شر تاخیر
یتوقع منہ وہو الحرب، یہ اگوں جا کے مقابلے کرے گا، دار الحرب نسے گا، انہوں پڑکائے گا، سارے خلاف ہنگامے کرے گا، مقابلے چاہے، اس لیے شر کو بچنے واسطے حکم کہ انہوں مار دیو جی۔ سنیں ہی برخلاف عورت کے، برخلاف، لیکن اور لکھے حاشیے ہوتے، مگر جب کہ وہ ملکہ ہو یا ذات رائے فی الحرب ہو، ہونے نو مٹپا دیو، کیونکہ یہ تو جنگ بھی کر دی ہے جی، سمجھے پہ ہو، انہاں دی ملکہ ہے، یا جنگ وچ وہ جڑا ہے نا جی، وہ جنرل صاحب بنی ہے جی، تو اتنے مشورے بھی دیندی ہے، تو انہوں لگی چلے گا، یہ نہیں کہ مطلقاً نہیں کچھ آکھنا، یہ بھی جڑی کچھ نہیں آندی وہ بخلاف المرت۔ ہن سنیا جی، اور جب کہ مسلسل رہے اپنے تو محفوظ ہے اس کی جان، ہے کہ کوئی نہیں بھی انہوں مارنا نہیں نا، وَإِذَا لَمْ تَزَلْ بِارْتِدَادِ حَاسِمَةُ نَفْسِهَا، کہ اس کے ارتداد کے باوجود اس کی جان کی حفاظت ہے نہیں نہ ہوئی تو نہیں زائل ہوگی عصمت اس کے مال کی بطری کی اولا، تو لہذا پھر سارا مال مسلمانوں نے ملے گا جس لئے مرے گی، تو پس ہر ایک کے لیے کسبین سے ملک ہے، کس کی؟ عورت کی، پس وہ اس کے، مگر یہ کہ نہیں میرا، ہاں اے سنیا جی، اے ویکھو، مگر یہ کہ نہیں میرا حاس اس مرتدہ سے اس کے زوج کے لیے، ان دے زوج نو کون جی جداد ملنی، اس لیے کہ یہ بے نفس ردت تحقیق اس سے آگے سمجھ، اور نہیں ہوئی یہ مشرف کا الہلاک، تھوڑی ایک نواں مسئلہ ہونا بجے، اور اس نے اپنے آپ کو ہلاکت پر نہیں پیش کیا کیونکہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا پس نہ ہوگی یہ عورت مثل فارا مریضہ کے، کس کے؟ او ویکھو اگر نمی گا اگر تو ہوندے سے نا فار چوبا اچوی بھی لب گئی جی، فارا مریضہ کیڑی ہوندی جی، وہ عورت ہے جیڑی بیمار ہے، جیڑی بیمار ہے تے مرتد ہو گئی، اس واسطے کہ خامد نو جداد کو محروم کرنا ہے، تے اے پھر مرتد ہو کے مریضہ ہے تے عدت ویچی مر گئی ہے، تے اندہ زوج وارث بنے گا، جی میں فار دی بیوی وارث بن دی ہے نا، اجوزی آگے جی بچ آگے جی سمجھ، چوئی چوبا تمہیں آگے دے، اچھا جی گل مک گئی جی، اگے چلو، اور جب لاحق ہوگی وہ عورت دار حرم میں تو زائل ہو گئی، اس لیے کہ اب وہ لونڈی بنائی جا سکتی ہے، اور استرقاق جو ہے وہ اس کا اطلاف ہے حکمن ہے، تو پس زائل ہو جائے گی، اس کے مال کی عصمت بھی ذکر کیا ہے امام سرخسی رحمہ اللہ نے شرح سیر صغیر میں، اور ذکر کیا شرح سیر کبیر میں، کیڑا کہ ذمی جب توڑ دے اور لاحق ہو جائے ہوگا حکم اس میں مثل حکم اے شاباش، اور یہ اس لیے کہ وہ ہمارے کون ذمی تو جاری ہیں اس پر ذمیوں، تو جدو نس گیا تو حکم ختم ہو گیا، اور سمجھے ہی اور دھیان ہوئے وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ لَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مِنْ مُرْتَدٍ مِثْلِهِ وَكَذَا الْمُرْتَدَّةُ إِلَّا إِذَا ارْتَدَّ أَهْلُ نَاحِيَةٍ بِأَجْمَعِهِمْ فَحِينَئِذٍ يَتَوَارَثُونَ۔ اچھا جی بحث ثانی، بہرحال مرتد اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نہیں وارث بنے گا کسی ایک کا، مرتد کسی دا وارث پیچھے سی کہ مرتد دے وارث، ہن مرتد جے زندہ ہے تو مسلمان رشتہ دار مر گئے، یہ اندہ وارث تے اندہ رشتہ دار مرتد ہو گئے، او مر گئے، نہ یہ مرتد کا وارث ہے نہ یہ مرتد کسی کا وارث نہیں ہے جی، کیا کہ جی مرتد کسی کا نہ مسلمان کا وارث بنے گا اور نہ ہی کسی اور مرتد کا وارث جو اس کی مثل مرتد ہے، مرتد کا بھی، مرتد کسی کا وارث نہیں، خلاصہ یہ مرتد کسی کا وارث نہیں بنے گا، واقعہ لگے پڑھی ہو، اور اسی طرح مرتدہ بھی کسی کی کیا کہ جو، اور اسی طرح مرتدہ بھی کسی کی وارث نہیں بنے، اللہ سے استثناء ہے، ہاں جب کہ مرتد ہو گئے پورے ایک علاقے والے کٹھے تے اونا وکھرا اپنا ڈرامہ لا لیا،
بس اس وقت وہ آپس میں وارث بن سکتے ہیں، اس وقت وہ آپس میں بن سکتے ہیں جی. کیا کیا جی؟ مگر جب پورے علاقے والے مرتد ہوں گے تو اب وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، وارث بنیں گے جی. اور وہ نا کوک وہ بھی او مرتد ہو کے آپس وچ مرے وارث بن گئے، بعد وچ مسلماناں دا قبضہ ہویا، دوبارہ وہ مسلمان ہو گئے سارے، تو ہن وہ جڑا حالت ارتداد وچ مرے وارث بن چکے نے وہ مال واپس نہیں کرایا جائے گا. یہ مطلب ہے جی کہ تہاڈے کول نجائز ہے وہ، یہ گل نہیں ہوے گی جی. سمجھے ہی؟ اے شاباش. ادھر ویکھ دھیان نال یار. بہرحال مرتدہ پس نہیں مرتد نہیں وارث بنے گا کسی، نہ مسلم سے، نہ اس سے جو مرتد ہے اس کی مثل، اور نہ ہی مرتدہ سے، اس لیے کہ مرتد کیا ہے؟ جانی ہے اپنے، لہٰذا نہیں مستحق صلہ شریعہ کا وہ جو کہ، بلکہ وہ تو محروم ہے، جیسا کہ اس نوں نہیں نہ ملتا، انہوں بھی نہیں ملتا. ایک دوسری گل سمجھو، اور بھی مرتد اس کی کوئی ملت نہیں ہے، بھی اس نوں کو دین نہیں آندے. سنیں، اس لیے کہ وہ شے کہ منتقل ہوا ہے مرتد اس شے کی طرف، کدھر؟ ارتداد کی طرف، نہیں ٹھہرے گا اس پر، نہیں او بل یجبرو، اے مطلب ہے. اور اعتبار کیا جاتا ہے میراث میں کس کا؟ اور یہ نظیر ہے حکم کی اس کے، کیا کہ نہیں جائز مرتد کے لیے یہ کہ شادی کرے کسی مسلمہ سے، اور نہ اصلیہ سے، نہ کسی مرتدہ سے. ایک کسی نال شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نکاح تو اعتماد پکڑتا ہے کس پر؟ اور اندی تا دیکھو نا قانون نے نا اللہ دے بندے، او بلا تھی وے او. اور اسی طرح مرتدہ نہیں وارث بنے گی کسی ایک سے، اس لیے کہ مرتدہ کی، مگر جب کہ مرتد ہو گئے ایک علاقے والے سارے کے سارے، پس اس وقت وہ یارث و بعضہم من بعض، اس لیے کہ ان کا دیار ہو گیا ہے، وہ دار عرب بن گئے باوجہ ظاہر ہو جانے کفر کے احکام میں ان میں. پس اب قتل کیے جائیں گے. ہن کدے ساری جنگ ہوئی نا تو ان کے رجال کو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناواں گے، ان کی ضروریت کو بھی قبضے کریں گے، جیسا کہ کیا تھا یہ کام جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی حنیفہ کے ساتھ. وہ مرتد ہو گئے تھے ان کے ساتھ. اب وہ جو قبیلہ بنی حنیفہ تھا نا، ان کی عورتیں جب وہ لونڈیاں بنا لی گئیں تو پہنچی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے سے ایک لونڈی، اس کا نام حنفیہ تھا، اسی سے یہ محمد بن حنفیہ ہیں جو حضرت علی کے بیٹے مشہور ہیں نا، حنفیہ بڑی شان والے ہیں، وہ اسی سے ہے جی. سمجھے پہ ہو جی. اور قیدی کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے تھے، ان کی اولاد کو آپ نے قیدی کیا جب کہ وہ علاقے والے مرتد ہو گئے تھے. پھر آپ نے بیچا تھا ان کی اولاد کو مسیکلہ بن حبیرہ کے پاس 1,00,000 درہم دے بدلے. جی سنا جی. اچھا جی. اور مختلف ہے روایات اس بارے میں کہ انا ایا وارث یعتبر فی قسمت مال المرتد. مختلف ہے روایات ہمارے امام سے اس بارے میں کہ کون سا وارث معتبر ہے کس میں؟ تقسیم میں. پس روایت کی ہے امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہ وہ کہ تھا وارث اس کی ردت کے وقت. جی اے وے کہ مال دا وارث کنے بننا ہے؟ ان دے ذرا دھیان کریں جی، مسئلہ اوکھا جی. کہ وہ جو تھا اس کی جس لئے مرتد ہویا ہے نا، اگر ہون مردہ دا وارث کیڑا سی یہ نہ بننا جی. جدو انہوں قتل کرنا ہے، نس جانا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، اور باقی رہا مرتد کی انہیں وارث بننا جی. فَإِنَّهُ يَارِثُ. لہٰذا ان دو نکل گئے.
اور نئی میراث ان کے لیے جو پیدا ہوا مرتد میں ارتداد کے بعد حتیٰ کہ اگر اسلام لایا اس کے بعد رشتہ دار اس کی یا پیدا ہوا اس کے لیے حادث سے بعد ردت کے تو وہ اس سے آگے جی سمجھ امام صاحب دے کول اے روایت ہے کہ جس وقت وہ مرتد ہویا جیڑے ان دے ورثا اس وقت موجود نے اور ان دے مرن تک وہ موجود رہن انہاں وارث بننا ہے جیڑے اس وقت نہیں بعد چاہے نے نہ وارث سنیں جی یا اس وقت ایسن تو ان دے فیصلہ ہونے تو پہلے مر گئے انہاں میں وارث نہیں بننا اور روایت کی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ اعتبار کیا جائے گا وارث کے وجود کا ردت کے وقت جو موجود تھے نا وہ وارث بن جائیں گے پھر نہیں باطل ہوگا استحقاق اس کا اس وارث کے مرنے کے ساتھ مرتد سے پہلے بلکہ ہوگی میراث اس کی اس مرنے والے کے وارثوں کے لیے اے دوجا کول جی کہ اس کے مرتد ہونے کے وقت جو وارث تھے وہ وارث پکے ہیں اب کوئی مر گیا ہے بعد میں مرتد مرا ہے تو یہ اس کا حصہ نکال کر اس کے ورثاء کو دیں گے اور روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے امام صاحب سے اور یہی اصح ہے کیڑی یہ کہ اعتبار کیا جائے گا اس کا جو ہوگا وارث اس کے لیے جس وقت مرتد یا خود مرا برابر ہے کہ تھا وہ موجود اس کی ردت کی حالت میں یا پیدا ہوا اس کے بعد اصح یہ ہے کہ جس وقت وہ مریا یا قتل ہویا اس وقت اوندا جیڑا وارث موجود ہے نا انہیں وارث بننا ہے پاویں اندر ردت تو بعد جمعہ جو بھی ہویا جیڑا ہن موجود ہے وہ وارث ہے جی وہ کی ہے منع کر لیا کرنا ہے وہ کیتا کہ کونی دا منع تو بولو چاہے تو وہ پچھو بولتا ہے بس جاگتا ہے جڑا باقی ستے نہیں اور بہرحال مرتد پس نہیں وارث بنتا کسی ایک سے نہ مسلم سے نہ اپنی مثل مرتد سے نعوذ باللہ اور اسی طرح مرتدہ مگر جب کہ مرتد ہو گئے ایک علاقے والے سارے کے سارے پس اس وقت وہ آپس میں وارث بنیں گے اور بہرحال مرتد پس نہیں وارث بنے گا کسی ایک سے نہ مسلمان سے اور نہ ہی مرتد سے اپنی مثل اور اسی طرح مرتدہ مگر جب مرتد ہو جائیں ایک علاقے والے سارے کے سارے پس اس وقت وارث بنیں گے وہ آپس میں او کا رجلن کان امراتن جڑے بھی ہونے کو دیئے دے وارث نہیں بنن گے فصل پڑھ میں کوگو بہرحال مرتد پس نہیں وارث بنے گا کسی ایک سے نہ مسلم سے اور نہ ہی اپنی مثل مرتد سے اور اسی طرح مرتدہ مگر جب کہ مرتد ہو جائیں ایک علاقے والے سارے کے سارے وہ گویا کہ دارالحرب بن گئے جی فصل حکم الاسیری کا حکم سائر المسلمین فی المیراث ما لم یفارق دینہ فإن فارق دینہ فحکمہ حکم المرتد فإن لم تعلم ردتہ ولا حیاتہ ولا موتہ فحکمہ حکم المفقود اسیر کے بیان میں وہ کہ جس کو پکڑ لیا کفار نے قہرن یا اس کو غلام بنا لیا قیدی کا حکم کس کا قیدی کا حکم سنیں جی حکم اسیر کا جو فی عید الکفار ہے حکم قیدی کا اور یہ پاکستان وچ قیدی نہیں جیل وچ یہ نہیں مراد وہ جو کافر جنہوں قیدی بنا کے لے گئے جی مثلا فوجی قید ہو گیا کافران دے قبضے چ آ گیا حکم قیدی کا جیسے حکم باقی مسلمانوں کا میراث میں سنیں جی بے اے فیارثو و یورثو سنیں اے وارث بنے گا اور اگر اے مر گیا تو مسلمان دے وارث بنن گے سنیں جی جب تک اپنے دین سے مفارق نہ ہو جائے نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو پھر ختم ہو گیا جی سمجھے جی گل ایک قیدی جب تک موجود زندہ ہے تو ان دا حکم کندہ ہے مسلمانہ والا ہے لہذا کوئی مرے گا تو ان دا مال رکھا جائے گا اور اگر اتنے قیدی مر گیا ہے تو ان دا مال مسلمانہ تقسیم ہوئے گا اگر اپنا دین بدلا لیا اس نے تو اب اس کا حکم مرتد والا حکم ہے اور جو ہن پڑھے جی اور اگر نہ اس کی ردت پتہ چلی ہے نہ اس کی حیات کا پتہ ہے نہ اس کی اب اس کا حکم مفقود والا حکم ہے وہ بھی پڑھ لیا جی کیا کہ جی
اسیر کا حکم جیسے سارے مسلمانوں کا حکم میراث میں، یعنی یہ وارث بنے گا اور اس سے وارث بنائے جائیں گے جب تک اپنے دین سے دین کو نہ پھرے اپنے دین سے۔ پس اگر پھر گیا اپنے دین سے تو اب اسیر کا حکم مرتد والا حکم ہے۔ پس اگر نہ معلوم اور اگر نہ معلوم بے مرتد ہے یا مسلمان ہے، زندہ ہے، مر گیا، کوئی پتہ نہیں، تو اب اس کا حکم مفقود والا حکم ہے۔ فصل قیدی کے بیان میں حکم قیدی کا، اور فی عید الکفار مراد جو کوکو کے ہو، جیسا کہ حکم باقی مسلمانوں کا میراث میں جب تک نہ جدا ہو اپنے دین سے، پس اگر جدا ہو گیا اپنے دین سے تو پس حکم اس کا حکم مرتد والا ہے۔ پس اگر نہ معلوم ہو ردت اس کی اور نہ حیاتی اس کی اور نہ موت اس کی، پس حکم اس کا حکم مفقود والا ہے۔ او شابہ جی، اسیر کے بیان میں حکم اسیر کا جیسے حکم سارے مسلمانوں کا میراث میں جب تک نہ جدا ہو اپنے دین سے، پس اگر جدا ہو گیا اپنے دین سے پس حکم اس کا حکم مرتد کا ہے، حکم مرتد والا ہے۔ پس اگر نہ معلوم ہو ردت اس کی اور نہ حیات اس کی اور نہ موت اس کی، پس حکم اس کا حکم مفقود والا ہے۔ فصل کے بیان میں حکم قیدی کا جیسے حکم باقی مسلمانوں کا میراث میں جب تک نہ جدا ہو اپنے دین سے، پس اگر جدا ہو اپنے دین سے پس حکم اس کا حکم مرتد کا ہے۔ پس اگر نہ معلوم ہو ردت اس کی اور نہ حیات اس کی اور نہ موت اس کی، پس حکم اس کا حکم مفقود کا ہے۔ فصل فی الاسیر، اے فی احوال اسیر وہ ہے کہ قید کیا اس کو دشمن نے، مسلمان ہو یا، اور مراد اس سے یہاں مسلم وہ کہ ہو گیا کافروں کے ہاتھ میں، اے مراد اس مسئلے وچ او مراد ہے جی۔ حکم اسیر کا جیسے حکم سارے مسلمانوں کا میراث میں جب تک اپنے دین سے جدا نہ ہو وارث بنے گا، اس سے لوکی وارث بنیں گے، اس لیے کہ مسلم کیا ہوتا ہے، جتھے بھی ہوئے، کیا نہیں دیکھی تو انہیں کہ زوجہ اس کی وہ جو کتھے ہے وہ اس سے بہنا نہیں ہوگے۔ پس قید ہونا جیسا کہ نہیں اثر کرتا نکاح کی عصمت کے قطع میں، نہیں اثر کرتا بھی کس میں۔ پس اگر جدا ہو گیا اپنے دین سے، ورتدہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو حکم اس کا حکم، کیونکہ نہیں فرق درمیان اس کے کہ مرتد ہوا دار اسلام میں پھر لائق ہو گیا دار الحرب میں، اور درمیان اس کے کہ مرتد ہو گیا پیور جو کافر لے گئے تو اتنے جا کے مرتد ہو گیا اور مقیم ہو گیا وہیں، پس بے شک دونوں تقدیروں پر وہ کیا ہو گیا۔ پس اگر نہیں معلوم ردت ہو ولا حیات ہو ولا موت ہو تو فحکم ہو حکم المفقود، پس نہیں تقسیم کیا جائے گا مال اس کا اور نہ شادی کرے گی بیوی اس کی حتیٰ کہ منکشف ہو کیا خبر اس کی۔ سنے ہی او تھلے کا مسئلہ نہ بنائے، مثال اس کی تارکت امراتن تے تارکت امراتن زوجن و امن و بنتن و اختن لابن و امن و اختن اسیرن، سنا جی۔ تو مسئلہ ایک باری بنانا ہے بھی وہ کی ہے زندہ ہے تو ایک باری بنانا ہے وہ ہے نا، تو پھر باقی محفوظ رکھنا وہ سارا، وہ جزی بنائی نے ساری توڑ تک وہ جڑے پیچھے پڑیا مسئلہ اور سمجھے پہ ہو۔ اچھا جی، پس اگر دعویٰ کیا اسیر کے ورثاء نے، انہوں قید کر کے لے گئے نا کافر، تو جڑے دے ورثاء نے انہوں نے قاضی کے پاس جا کے دعویٰ کیا جی کہ سانو پتہ لگ گیا وہ دار حرب جو مرتد ہو گئے، تو لہذا مال سانو منڈن دیو، مال سانو، تو نہ قبول کی جائے گی یہ بات مگر مسلمین عادلین کی شہادت، دو مسلمان عادل گواہی دیں تب یہ بات مانی جائے گی۔ پس جب دونوں گواہی دے دیں تو فیصلہ کا حکم دیا قاضی نے بے وقوع الفرقت بین و بینا، اور تقسیم کر دیا جائے گا مال اس کا اس کے، اس لیے کہ وہ میت ہو گیا حکمن عند قضائل، یہ ہو گیا فیصلہ، ہر شے نبڑ گئی۔ اگر آ گیا اسیر قاضی کے فیصلے کے بعد، قاضی کے بعد وہ آ گیا، بسم اللہ
فیصلے کے بعد وہ اور اس نے ردت کا انکار کر دی اور جی میں تو پکا مسلمان میں کتے مرتد میں نے میرے خلاف خبر شائع کر دیتی ہے جی سنیا جی تو ہون بھی بیوی واپس ہوئے گی مال واپس ہوئے گا کہ نہیں جب کہ ہاں کیا ہے حکم تو نہیں ٹوٹے گی نہیں توڑے گا قاضی اپنا اور نہیں رد ہوگی اس پر اس کی مگر وہ جو مال قائم ہے نا بعین کسی وارث کے ید میں وہ ہو جائے گا سنیا جی جیسا کہ مرتد معروف اور جڑا مرتد ہے جب کہ آ جائے سنیا جی ایشا بس ہے اچھا اور اگر سنا قاضی نے شہادت کس کی اور نہیں حکم کیا اس کے ساتھ ابھی تک گواہی تو ہوگی لیکن فیصلہ نہیں کیتا حتیٰ کہ آ گیا وہ تو تائبن یا کون ہو جو قیدی سی تو یا اس نے انکار کر دیا کس کا تو کان مالہ لہو ہو جائے گا مال اس کا علی حال ہی وہ مرتد ہوا تھا یا اس لیے کہ قاضی لیکن قاضی کیا کرے گا وہ بکری گل جی پس اگر عادل ہے تو بینا ہو جائے گی اس سے بیوی اس کی اس لیے کہ یہ کیا ہے حکم ہے کہ ثابت ہوگا نفس اور نہیں حکم کیا جائے گا اس کی مدبرہ کے تک کا اس کی امہات اولاد کے تک کا اس لیے کہ یہ حکم ہے جو ثابت ہے موت کے ساتھ اور نہیں ہوتا یہ ردت کے ساتھ ردت نہیں ہوتی ردت کے ساتھ حکم مگر جب اس کے ساتھ قاضی کی قضا لاحق ہوگی تب یہ ہوگا جی سمجھی بات ایشا بس جی